بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز، محتشم، مقتدر، ذی وقار، عالی جناب، جید اساتذہ کرام، معلمین ادارہ حاضہ، خصوصاً صدر معلم جناب شہزاد شریف صاحب زیدہ شرف ہو، اور جملہ علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر صاحب نشائی، اور ہمارے عالمی تاریخ تحفظ ختم نبوت کے سرپرست اعلیٰ جناب الحاج الحافظ فیصل محمود صاحب نقشبندی، جملہ جتنے بھی یہاں پہ طلبہ کرام ہیں، آپ کو آداب عرض ہیں، اور آپ کے لیے دعا ہے کہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ اپنی بارگاہ سے عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، آمین، اور رب العالمین آپ کو سلامتی والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج آپ کے پاس حاضر ہونے کی ایک خصوصی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر یہ نذرانہ عقیدت پیش کرنا مقصود ہے، اور آپ دوستوں کو اس حوالے سے یقیناً آپ پہلے سے جانتے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں اس کے اندر، ہر مسلمان یہ بات عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری رسول اور پیغمبر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت، یعنی مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خود میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو تعلیم ایسی حاصل کرنی چاہیے جس کے ساتھ بندے کا نظریہ مضبوط ہو، جس کے ساتھ نظریہ کیا ہو؟ بندے کا مضبوط ہو۔ ایسی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے جو بندے کے نظریات کو کیا کرے؟ خراب کر دے۔ جو تعلیم بندے کو مضبوطی عطا کرتی ہے اور جو عشق مصطفیٰ پیدا کرتی ہے، وہ تعلیم جو رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، وہ تعلیم ہمارے لیے نفع مند ہے، وہ تعلیم ہمارے لیے کیا ہے؟ نفع مند ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے پروردگار اعظم مجھ کو علم نافع عطا فرما، مجھ کو کیا عطا فرما؟ علم نافع، نفع دینے والا علم عطا فرما۔ اور نفع دینے والا علم یہی ہے کہ انسان جو ہے نبی کریم علیہ السلام کے قریب ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام سے دور نہ ہو، اس لیے کہ جو تعلیم نبی کریم علیہ السلام سے دور کرتی ہے وہ نفع مند نہیں ہے، وہ نفع مند نہیں، اور وہ تعلیم جو نبی کریم علیہ السلام کے قریب کر دیتی ہے وہ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ نفع مند، نفع دینے والی ہے۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ،
یعنی مراد ہے ایسی تعلیم جو اللہ اس کے رسول سے دور کرتی ہے نا، وہ تعلیم فتنہ ہو سکتی ہے، وہ تعلیم انسان کے لیے نفع مند نہیں ہو نہ وہ اولاد، نہ وہ مال، نہ وہ جگیر۔ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرے وہ کوئی بھی شے نفع نہیں دے سکتی، جو حضور کے قریب کرے وہ تعلیم کیا کرتی ہے؟ نفع دیتی ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ نہ حق کے لیے اٹھے، نہ حق کے لیے جو اٹھے، شمشیر بھی فتنہ۔ اور اقبال فرماتے ہیں شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی اگر اللہ اکبر یہ لگایا جائے کس کے لیے؟ فتنہ پروری کے لیے، تو فرماتے ہیں یہ اللہ اکبر کہنا بھی جو ہے یہ فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ جس طرح اس کی مثال پاکستانی جو فورسز ہیں ان کے اوپر کچھ قوتیں حملہ کر دیتی ہیں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، مدارس میں۔ آپ جانتے ہیں دہشت گردی کرتے ہیں وہ، کتنے ہمارے جید اساتذہ، کتنے ہمارے بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس دہشت گردی کی نظر ہو گئے۔ اب وہ جو ہے دہشت گردی کرنے کے لیے دہشت گرد آتا ہے نا، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ جب وہ بم بلاسٹ کرتا ہے تو ساتھ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ساتھ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ تو گویا وہ بندہ مار رہا ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے ساتھ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی نعرہ تکبیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ بن جاتا ہے اس وقت جب وہ فتنے کے لیے، فساد کے لیے برپا کیا جائے۔ تو ایسا اللہ اکبر جو ہے یہ نفع مند نہیں ہے بلکہ یہ امت اور قوم کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم وہ حاصل کرے جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت دل میں پیدا کر دے، جو حضور کی کیا کرے؟ جو سرکار دو عالم کی محبت دل میں پیدا کرے، وہ تعلیم ہمارے لیے نفع مند ہے۔ اقبال نے کہا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ وہ دنائے سبل ختم الرسول موضع کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہی وہ ذات ہے، سرکار دو عالم کی ذات ہی وہ شان ہے جو کائنات میں اول و آخر ہے، جو کائنات میں مخلوق میں اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور مجھ کو سب سے انبیاء کے آخر میں بھیجا ہے، میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب قیامت میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں میرے بعد اب قیامت آئے گی، میرے بعد کیا آئے گی؟ اب قیامت۔ سرکار نے فرمایا میری مثال اور قیامت کی مثال یہ دو انگلوں کی طرح ہے۔ فرمایا میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں، درمیان میں نبی کوئی نہیں ہے، درمیان میں نبی کوئی نہیں ہے۔ لیکن سامعین محترم یاد رکھیں آج آپ کے پاس آنے کا مقصد کیا ہے کہ آج فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور باقی جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کے ذریعے قادیانی اور جو مرتدین ہیں، جو ارتداد پھیلانے والے لوگ ہیں، جو الحاد و دینیت کو پھیلانے والے لوگ ہیں، اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ کون ہے؟ سب سے زیادہ ان کا ٹارگٹ کس پہ، ان کا زور کس پہ ہوتا ہے؟ سکول کے بچوں پر، جو ہائی کلاس کے سکول کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ نسل نو ہے، یہ کیا ہے؟ نسل نو ہے، یہ نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، ان کے ذہن ابھی ناپختہ ہے، لہذا ان کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور مدارس کے اندر وہ کہتے ہیں یہ نئی نسل ہے، ان کو اپنی طرف مائل کرو۔ اور آپ جانتے ہیں قادیانیوں کا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کے دعوے دار ہیں۔ یہ نبوت کے کیا ہیں؟ دعوے دار ہیں۔ جانتے ہیں نا مرزا غلام قادیانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ مرزا غلام قادیانی 1839 کے اندر پیدا ہوا اور 1890 کے اندر اس نے دعوی نبوت کیا۔ 1890 کے اندر آج جو ہے تقریباً 1 صدی سے اوپر عرصہ ہونے والا ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم، یہ میں نے کتاب لکھی اس کے بارے میں، یہ میری کتاب بھی ہے، جماعت احمدیہ غیر مسلم مرتد ہے۔ چونکہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کا دین چھوڑ کے کسی اور مذہب میں جاتا ہے، جو رسول کریم علیہ السلام کا دین چھوڑ کے کسی اور مذہب میں جاتا ہے، وہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ اسلام کی نظر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ مرتد۔ اسلام کی نظر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ غیر مسلم نہیں، غیر مسلم چھوٹا لفظ ہے۔ غیر مسلم کیا ہے؟ چھوٹا لفظ۔ کیونکہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی یہ سب کے ہیں غیر مسلم ہیں،
یہ سب غیر مسلم ہیں، لیکن اسلام ان کو زندگی کی ضمانت دیتا ہے۔ جب یہ ذمہ بن کے معاشرے میں آ جائیں، ہماری ریاست میں آپ دیکھتے ہیں عیسائی رہتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر عیسائی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے مطابق عبادات بھی کرتے ہیں، اپنی جو بھی ان کی ہیں پوجا پاٹ کے طریقے ہیں۔ لیکن جو مرتد آدمی ہے نا، کون بندہ؟ مرتد، اسلام اس کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں دیتا۔ تو یہ مرزا قادیانی پہلے مسلمان تھا، یہ پہلے جو ہے وہ تقریریں کیا کرتا تھا، مبلغ اسلام بنا بیٹھا تھا۔ بعد میں جب انگریزوں نے اس کو کہا کہ تو دعویٰ نبوت کر دے، ہم تجھ کو دنیا کا مال دیں گے، ہم دنیا کا کیا دیں گے؟ تجھ کو مال دیں گے، اور تمہیں جو ہے وہ طرح طرح سے اسباب مہیا کریں گے، تو دعویٰ نبوت کر دے، تاکہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ انتشار پیدا ہو جائے، تقسیم ہو جائے، مسلمان تقسیم ہو جائے۔ ویسے تو اقبال نے کہا تھا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال نے یہ کہا تھا، مسلمان کو جہاد کے ذریعے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال نے کہا تھا، مسلمان کو جہاد کے ذریعے